جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت G20 کی جو چیئر ہے، پریزیڈنسی ہے، وہ بھارت کے پاس ہے، اور 2023 کی جو سمٹ ہے وہ سپٹمبر کے مہینے میں ہوگی، 9 سپٹمبر، نیو دہلی میں۔ اس سے پہلے بہت سی میٹنگز ہو رہی ہیں، فارن منسٹرز کی میٹنگ حال ہی میں ہوئی، اور اس کے علاوہ جونیئر ورکنگ لیول پہ بھی بہت سی میٹنگز ہو رہی ہیں پورے بھارت میں۔ بلکہ اروناچل میں ایک میٹنگ ہوئی جس کا چائنا نے بائیکاٹ کیا۔ چائنا نے اپنا کوئی نمائندہ وہاں نہیں بھجوایا، کیونکہ اروناچل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا کا بھی کلیم ہے اور ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے۔ اسی طرح ایک میٹنگ جو ہے G20 کی، بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھی رکھی ہے، سری نگر میں 22 سے 24 مئی کو۔ اور یہ جو میٹنگ ہے یہ ٹورزم کے حوالے سے ہے۔ اب آبویسلی بھارت کا یہ آبجیکٹو رہا ہے کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے اس میں جو اس کا آکوپیشن ہے اس کو کسی طریقے سے لیجیٹیمائز کیا جائے، اور اس کو یوں بتایا جائے کہ وہ تو انٹیگرل پارٹ ہے بھارت کا۔ اصل جو معاملہ ہے، جہاں ڈسپیوٹ ہے، وہ آزاد جموں اور کشمیر، جس کو وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اور گلگت بلتستان ہے، یا پھر چائنا کے پاس کچھ علاقے ہیں سائچن وغیرہ کے، وہ سارے ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں۔ تو اس لیے بھارت یہ ایک میٹنگ جو ہے مئی کو وہ کروا رہا ہے، مئی میں سری نگر میں۔ تو ہمارے لیے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ کم از کم دیکھیے نا، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو G20 میں تین مسلمان ممالک ہیں، جن میں ٹرکی ہے، سعودی عرب اور انڈونیشیا۔ اور یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ OIC کے ممبرز بھی ہیں، بلکہ ٹرکی اور سعودی عربیہ تو OIC کانٹیکٹ گروپ کے ممبرز بھی ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ OIC کانٹیکٹ گروپ کی تو بے شمار کشمیر پہ قراردادیں بھی ہیں، اور جب بھی OIC کا کوئی اجلاس ہوتا ہے، یا پھر UN کے سائیڈ لائنز پہ بھی جو UNGA سیشن ہوتا ہے اس کی سائیڈ لائنز پہ بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور تقریباً کانٹیکٹ گروپ اپنی قراردادیں بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ ایشو کرتا رہا۔ پھر 5 اگست 2019 کے بعد بھی بڑی سخت قراردادیں OIC کانٹیکٹ گروپ نے ایشو کی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلا تو میرا خیال یہی ہے کہ تھوڑا سا اپنی ڈپلومیسی میں ہم تھوڑی سی جان ڈالیں، اور تمام ممالک کو، جتنے بھی G20 کے ممالک ہیں اور یورپین یونین ہے، وہاں ہم ڈیمارش پیش کریں، اور ڈیمارش میں یہی کہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور اس میں یہ جو اس وقت ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس پہ آپ شامل نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو پہنچا دیں۔ لیکن ہمیں ان 4 ممالک کے ساتھ کم از کم مل کے کام کرنا چاہیے۔ اس میں چائنا بھی شامل ہے، چائنا اور پھر یہ 3 ممالک، 3 جو OIC کے ممالک ہیں۔ یہ تو چائنا نے چونکہ اروناچل پردیش میں جو ہوئی میٹنگ اس کا بائیکاٹ کیا، تو ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیر میں بھی جو میٹنگ ہو رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے، اس کا بھی وہ بائیکاٹ کر سکتا ہے۔ تو چائنا کے ساتھ بھی ایک اسٹرانگ ڈیمارش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سعودی عرب اور ٹرکی کے ساتھ بھی، ٹرکی پہلے بھی ہمیں سپورٹ کرتا رہا ہے، سعودی عرب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ OIC کے کانٹیکٹ گروپ کا ممبر بھی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سعودی عرب بھی ہمیں اوبلائج نہ کرے تھوڑا سا، اگر ہم صحیح وقت پہ اور صحیح لیول پہ یہ معاملہ اٹھائیں۔ انڈونیشیا کا البتہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ انڈونیشیا گو کے سپورٹ تو کرتا رہا ہے، لیکن بہرحال ان کے بھارت کے ساتھ بھی بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور انڈونیشیا اس سے پہلے جو G20 کی چیئر تھی وہ انڈونیشیا کے پاس تھی، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ انڈونیشیا آپ کے ڈیمارش پہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ لیکن بہرحال ڈیمارش تو ان کو بھی کرنا چاہیے، ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور یہاں پہ اس قسم کے ملٹی لیٹرل میٹنگ ہونا بھارت کی ایک لحاظ سے کاوش ہے کہ اس کو جو اپنا اس کی آکوپیشن ہے اس کو لیجیٹیمائز کرے۔ تو یہ کسی بھی ملک کے لیے بین الاقوامی قانون کے تحت یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ
جس طرح سفارت انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو ایک ریئل پالیٹک جو ہوتی ہے بیسڈ آن انٹرسٹ، وہ ہم سب جانتے ہیں، یا پاور، انٹرسٹ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے۔ سعودی عرب کا تھوڑا سا اگر ہم لیول انکریز کر دیں گے، اور بھی ہمارے پرائم منسٹر وہ جائیں گے بھی سعودی عرب، میاں نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہاں کوئی ملاقات بھی ہو جائے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس لیول پہ اس معاملے کو اٹھائیے، لیکن کم از کم ہمارے وہاں پہ سفیر چونکہ اب نہیں ہے میرے خیال میں وہاں پہ، تو وہ بھی ایک بڑا خلا رہ جاتا ہے جب سفیر مان اپنی پوزیشن میں موجود نہ ہو۔ لیکن کسی لیول پہ اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے۔ اگر پرائم منسٹر اٹھا لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی، لیکن شاید یہ ہو کہ جی ایک آفیشیل میٹنگ ہے، ورکنگ لیول پہ میٹنگ ہے، تو اس پہ کیا بات کرنی ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن پہ بات کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ کشمیر ہمارے لیے ایک اہم ملک ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم تنازع ہے، اور اگر سعودی عرب یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں، اور اگر کرتا ہے تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں، یا سگنیفیکنس ہے فار دیٹ میٹر۔ اگر وہ نہیں کرتا تو بڑی ہمارے لیے ایک بہت سفارتی کامیابی ہوگی میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر او آئی سی کی جو ریزولوشنز ہیں، او آئی سی کو بھی ایک لحاظ سے تقویت ملے گی، اس کی قراردادوں کو بھی تقویت ملے گی۔ سعودی عرب اور ٹرکی اور انڈونیشیا پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اور چین پہ بھی، چین کے ساتھ بھی ڈیمارش کرنا چاہیے۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہماری ان کاوشوں کا کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا، کیونکہ اگر ان ممالک نے بھی اٹینڈ کر لی تو پھر تو ہمارے پاس کچھ رہ نہیں جاتا دنیا کو دکھانے کے لیے۔ کم از کم اگر یہ 3-4 ممالک اٹینڈ نہیں کرتے سری نگر میں یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے ٹورزم پہ، تو کم از کم ہمارا ایک لحاظ سے ہماری جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ ایک لحاظ سے اس کو تقویت ملتی ہے، وہ ری انفورس ہوتی ہے، اور دنیا کو ہم باور کرانے میں پھر ایک لحاظ سے ایک کامیابی بھی ہمیں نصیب ایک مل جائے گی کہ دیکھیے یہ ممالک نے بجا طور پہ سری نگر میں اٹینڈ نہیں کی۔ گو کہ یو کے وغیرہ کو بھی تھوڑا بہت احتیاط کرنی چاہیے اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے میں، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا ایک اپنے ویلاگ میں کہ اس وقت ویسٹرن دنیا کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح مجبور کیا جائے کہ وہ لائن آف کنٹرول کو ایک لحاظ سے پرماننٹ انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر لے، اور اس کو اب ایک سالٹ بارڈر کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے، جس طرح کہ مشرف صاحب کا جو 4 پوائنٹ فارمولہ تھا اس میں اسی میں یہ انویسج کیا گیا تھا۔ تو ہمیں بہرحال جو ہے وقت پہ کام کرنا، ابھی سے کوشش کرنی ہے تاکہ سری نگر میں کم از کم 4 ممالک تو وہاں موجود نہ ہوں۔ یہ بھی اگر ہو جائے گا تو ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی ہوگی میں سمجھتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔